السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 13 سورہ بقرہ، آیت نمبر 104 سے 112۔ آیت کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں سے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اور مختصر تفسیر ذکر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے فارورڈ کیجئے تاکہ کم از کم کوئی ایک شخص ہی صحیح ہمارے توسط سے مختصر تفسیر قرآن مکمل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب و کلام میں ذو معنی الفاظ بولتے تھے، یعنی جن کے ڈبل میننگز ہوتے تھے۔ مثلا کبھی ان کو یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں یہ بات سمجھ لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اسے ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے، یا ہمیں اسے مکمل طور پر ڈیٹیل سے سمجھا دیجیے۔ تو وہ رائنا کہتے، جس کا ایک مطلب تو یہ تھا، قصدن کہتے وہ یہ رائنا، جس کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، اور دوسرا ان کو یہ مطلب پتا تھا، نعوذ باللہ کہ رائنا کے ایک معنی چرواہے کے بھی ہیں، تو وہ جان کر یہ الفاظ استعمال کیا کرتے۔ چند مسلمانوں نے بھی کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، مگر بری نیت سے نہیں کیے۔ وہ جو یہودی تھے وہ بری نیت سے بھی کیا کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی ان کا دیکھا دیکھی یہی الفاظ استعمال کیے، اور اس پر اس رکوع میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے احتراز کیجیے۔ ساتھ ہی یہ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا کہ اگر بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی تم نے خطاب و کلام میں وہی طریقہ اختیار کیا تو کیا کل کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے کرو گے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے؟ مسلمانوں کو بتایا کہ یہودی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد اس سے پھر جاؤ، یعنی وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے ہیں کہ جنت کے مستحق وہی ہوں گے جو یہودی یا نصرانی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ ان کی محض تمنائیں ہیں جن کو اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا؟ حقیقت میں تو یہ ہوگا کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک عملی کی روش پر گامزن رہے، وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دیں اور نیک عملی کی روش پر گامزن رہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے راستے پر چلتے ہوئے جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی، آمین۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔